تاشکند 3 دن گھومنے کے بعد چوتھے دن میں ٹرین کے ذریعے سمرقند روانہ ہوا اور دوسرے دن صبح میں نے یہاں سے اپنا ٹور شروع کیا۔ تو یہ ہے امیر تیمور اسکوائر یا پھر امیر تیمور کا مجسمہ سمرقند میں، یہ سامنے اس کا مجسمہ ہے، اور یہ جگہ کافی خوبصورت اور دلکش ہے اور موسم بھی بڑا زبردست ہے۔ جی کرتا ہے کہ سارا دن یہاں گھومتا رہوں اور ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ کیا دلکش جگہ ہے۔ یہ ہے امیر تیمور کا مجسمہ میرے پیچھے، اب اس کے اوپر کافی سارا سایہ ہے، شاید اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا ہو، تو جب دھوپ اس طرف سے آئے تو پھر پورا نظر آئے گا، تو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا۔ یہی ہے امیر تیمور، جس نے پورے اس خطے پر حکومت کی، اور اس کا مقبرہ یہاں ساتھ۔ یہ اس علاقے کو کہتے ہیں گل امیر سمرقند میں۔ یہ میرے پیچھے جو یہ میوزیم نظر آ رہا ہے، یہ مقبرہ، یہ امیر تیمور کا ہے۔ امیر تیمور جو اس پورے خطے پر اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، یہ اسی کا مقبرہ ہے۔ اب اندر جانے کے لیے انہوں نے ٹکٹ رکھا ہوا ہے صرف قبر کو دیکھنے کے لیے، جو 75,000 سم ہے، یعنی $7 بنتے ہوں گے، تو صرف قبر کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے۔ تو اب میں اندر نہیں جا رہا ہوں، $7 دے کر صرف قبر کو دیکھنے کے لیے باہر سے آپ کو مقبرہ دکھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے امیر تیمور کا مقبرہ سمرقند، ازبکستان میں۔ امیر تیمور جو کہ 1336 عیسوی میں اسی سمرقند کے قریب پیدا ہوا تھا، ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، جس نے ازبکستان اور اس کے آس پاس علاقے پر حکومت کی، اور ازبکستان کے لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اسی لیے ازبکستان میں ہر جگہ اس کا اسٹیچو آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے امیر تیمور۔ یہاں ازبکستان میں سیکیورٹی کا سسٹم اتنا زیادہ آرگنائزڈ ہے کہ ہر 200 گز کے فاصلے پر آپ کو ایک سیکیورٹی آفیسر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، جو کہ پورا دن یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ میک شور کرے کہ کوئی کسی قسم کا کرائم یا کوئی ایسی بات نہ ہو، تاکہ لوگ آسانی سے اپنا سیر و تفریح کر سکے اور اپنے آپ کو انجوائے کر سکے کسی خطرے کے بغیر۔ ازبکستان میں موسم مارچ اور اپریل یا پھر ستمبر اور اکتوبر میں بڑا شاندار رہتا ہے۔ یہ ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں کتنا حسین موسم ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہے اور نہ سردی ہے، بہت ہی گھومنا پھرنا آسان رہتا ہے، تو انسان اچھی طرح سے انجوائے کر سکتا ہے۔ ازبکستان آنے کے لیے ان کا اپنا ایئر لائن جو ازبکستان ایئر ویز ہے، سب سے زیادہ بیسٹ ہے، وہ سستا بھی ہے اور سروس بھی ٹاپ کلاس کا۔ یہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ملک سے ازبکستان ایئر ویز آپریٹ کرتا ہے یا نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ازبکستان ایئر ویز کی ڈائریکٹ فلائٹ لندن تاشکند کی۔ یہ ہے امیر تیمور کی مسجد، اس کے اندر، اور بی بی خانم کی مسجد، یہ 2 مسجدیں ہیں اس بلڈنگ کے اندر۔
یہاں سمرقند میں تو بہت ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ بھی کافی خوبصورت اور دیکھنے کی جگہ ہے. زبردست آرکیٹیکچر ہے یہاں کا. بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اس جگہ میں. جتنے بھی پرانے مزارات تھے ازبکستان میں ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ والا. اب دیکھیں اس کے اندر بینچ بھی پڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آ کر آرام سے یہاں کچھ دیر بیٹھ بھی سکے. ساتھ میں جو ہے وہ چندے کے باکس بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان میں چندہ بھی ڈال دے. اور ہر مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے. ٹکٹ کے بغیر آپ کسی مزار میں اندر جا نہیں سکتے، اور اسی لیے مزارات بہت ہی ڈیکوریٹ نظر آ رہے ہیں. اب اس کو دیکھیں یہ کس طرح رات کے وقت چمک رہا ہے. یہ ہے حضرت خضر کی مسجد، اور ساتھ میں ایک مزار بھی ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ اندر قبر تو بالکل VIP بنایا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف پھول رکھے ہوئے ہیں. ایک بڑا گلدان بھی پڑا ہوا ہے. اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں قبروں کو یہاں پر کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ازبکستان ایک مہنگا ملک ہے یا سستا. کیا ٹورسٹ کے لیے ورتھ ہے کہ وہ آئے یہاں 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے گزارے اور وزٹ کرے؟ تو کیا وہ ہر ایک شخص یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے وزٹرز آتے ہیں. ازبکستان ایک مہنگا ملک نہیں ہے. یہ جو پیچھے مقبرہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے شاہ زندہ. پتہ نہیں یہ صاحب ابھی تک اپنے قبر میں زندہ پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی نکلتے بھی ہوں گے. اب زندہ لاش تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زندہ لاش بھی ہے، لیکن یہ زندہ شاہ ہے. زندہ شاہ تو نہیں، شاہ زندہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ یہاں ان کا مزار ہے. شاہ زندہ کون ہے، کب فوت ہو گئے، فوت ہوئے بھی ہے یا نہیں ہوئے، زندہ قبر میں چلے گئے، تو آگے جا کر دیکھتے ہیں. اگر کچھ ہسٹری لکھی ہوئی تھی تو وہ بھی ہم نوٹ کریں گے. سمرقند ازبکستان. اب بات شروع کرتے ہیں ہوٹل کی. تاشکند میں ہوٹل تھوڑا مہنگا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوٹل تاشکند میں اتنے زیادہ نہیں ہیں. میں تاشکند میں 2 مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرا. ایک کا تھا رینٹ کوئی 18 یا 19 $US پر نائٹ، جو کہ درمیانہ سا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ تھوڑا اس کا سٹینڈرڈ اونچا تھا، اس کا $30 تھا پر نائٹ. تو میرے حساب سے یہ مہنگے دونوں نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، زیادہ مہنگے نہیں ہیں. اور سمرقند میں ہوٹل میں نہیں بلکہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا، اور وہ گیسٹ ہاؤس وہ بھی کافی اچھا تھا. کوئی $14 یا $15 پر نائٹ تھا. اور ایسے ہی بخارا میں. تو ہوٹل بھی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے، خاص کر اگر آپ گیسٹ ہاؤس ڈھونڈیں تو وہ کافی مناسب رہتا ہے. کسی گیسٹ ہاؤس میں بریک فاسٹ انکلوڈ ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا. باقی کھانا $7-8 میں اچھا مزیدار کھانا مل جاتا ہے، یعنی باربیکیو بھی آپ کھا سکتے ہیں اس پرائس میں، اگر آپ کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں نہ جائیں. اگر مہنگے ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو وہاں شاید $14-15 خرچہ ہوگا ایک ٹائم کے کھانے کا. اور ٹرانسپورٹیشن، اگر آپ کو روٹ کا پتہ ہو، روٹس آپ معلوم کر سکتے ہیں مثلا میپ دیکھ کر، تو بہت اچھی بسیز بھی چلتی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بھی چلتی ہے
تو بہت ہی سستا پڑتا ہے وہ. لیکن میں نے کسی بس یا ٹرین میں لوکلی سفر نہیں کیا، میں ٹیکسیوں میں گھومتا تھا. ٹیکسی اگر آپ پرائیویٹ ٹیکسی ہائر کریں گے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر بارگیننگ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو آپ سستا بھی لے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے سم کارڈ لے لیں، اپنے فون میں ڈالیں، اور وہیں پر جو ہے آپ وہاں کی جو آفیشل ٹیکسی ہے اس کا نام ہے ینڈچ گو. یہی ایک ہی کمپنی ہے پورے ملک میں. اس کا آپ ڈاؤن لوڈ کریں، بڑا بہترین سروس ہے. وہ اسی وقت جو ہے آپ جس ٹیکسی کو یعنی جہاں جانا چاہتے ہیں وہ ایڈریس ڈالیں اور کلک کریں، وہ پرائس لسٹ پورا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس میں آپ کو جس سائز کی کار چاہیے اس کی لسٹ ہوگی. لیکن عام ٹیکسیوں سے وہ بہت سستی بھی پڑتی ہے اور سہولت بھی اس میں کافی ہے، حفاظت بھی کافی ہے. تو وہ آپ کو وہ ینڈچ گو کی ٹیکسی آ جائے گی، تو آپ اس میں چلے جائیں آرام سے جہاں جانا چاہتے ہیں اور جہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ سروس میں یوز کرتا تھا. شروع میں میں نے پرائیویٹ ٹیکسیاں بھی 1-2 دن یوز کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایئرپورٹ سے سم نہیں لیا تھا. تو بعد میں پھر میں نے اپنے فون میں لوکل سم ڈالا، پھر ینڈچ گو کا جو ہے وہ آفیشل ٹیکسی یوز کرتا تھا، جو بڑا اچھا رہا. کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پر ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس بک کریں جو ان تمام اٹریکشنز کے ساتھ سے کافی نزدیک ہو. پھر آپ کو ٹیکسی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جو ہے پیدل چل کر یہ ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. لیکن تاشکند میں ایسا نہیں ہوا، حالانکہ لوکیشن اچھا تھا، پھر بھی جگہ جو کہ ایک ساتھ نہیں تھی. کوئی ایک طرف ایک ڈائریکشن میں، کوئی دوسری جگہ دوسری ڈائریکشن میں، تو مجھے ٹیکسیوں میں جانا پڑتا تھا. لیکن سمرقند میں نے بالکل گیسٹ ہاؤس جو یہ اس وقت یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہیں پر میں نے بک کیا تھا. تو یہ ساری جگہ میں پیدل 1-2 دن میں نے گھوم کے ختم کر لیا، سب میں نے دیکھ لیا. تو مجھے ٹیکسی میں کہیں بھی جانا نہیں پڑا سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر. وہیں مجھے ٹیکسی میں جانا پڑا کیونکہ وہ سمرقند کے شہر سے کافی باہر ہے، کوئی 25 کلومیٹر دور ہے. تو مجھے ٹیکسی میں جانا اور آنا پڑا. وہ بھی آنے جانے کا اس نے مجھے $10 چارج کیا، تو ٹھیک تھا. اور ایسے ہی میں نے بخارا میں بھی کیا. بالکل ایسی جگہ میں نے گیسٹ ہاؤس بک کیا تھا کہ سارے اٹریکشن بالکل ساتھ تھے، اور سارا میں پیدل گھوما. 2 دن میں سارا کمپلیٹ کیا. تو ایئر ٹکٹ کے کاسٹ کے علاوہ آپ $400 یا $500 میں بالکل آرام کے ساتھ یہ ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی 1 ہفتہ یا 10 دن آپ گھوم پھر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. بس $400-500 سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں آئے گا. تو یہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو ازبکستان کے متعلق معلومات دے دیا، اور جس طرح میں نے سفر کیا تو امید ہے آپ کا بھی سفر اچھا رہے گا. میں اپنے سمرقند کے ٹرپ کے آخری حصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچ گیا ہوں. 25 کلومیٹر سمرقند شہر سے دور. اب یہاں میں آیا ہوں، بڑا خوبصورت لینڈ مارک ہے، بہت ہی اعلیٰ بنایا ہوا ہے. میرے خیال میں پہلے ایسا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، بنا ہوا تھا. ابھی انہوں نے گرا دیا ہے، ابھی یہ عالیشان بنایا ہوا ہے. یہ ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کو جمع کیا اور لکھا.
یہ صحیح البخاری انہوں نے لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سمرقند کے قریب ازبکستان میں۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور میری آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے، تو میں یہ پھر سے کہتا ہوں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے سمرقند کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جنہوں نے صحیح البخاری لکھی تھی۔ وہ ساری زندگی عرب میں رہ کر انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی اور پھر ان کو لکھا تو صحیح البخاری کو ترتیب دیا۔ پھر وہ جب ازبکستان واپس چلے گئے تو اسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اپنے 4 دن کے سمرقند کے ٹرپ کے بعد میں واپس سمرقند کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ سمرقند کے ریلوے اسٹیشن کا باہر کا حصہ ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ٹرین میں بیٹھ کر سمرقند سے بخارا روانہ ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ جائیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے بعد میرا بخارا والا ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔中央アジア